बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए तो डिसाइड हो गया है कि बेन स्टोक्स पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, और अगर सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे भी तो वो एक बल्लेबाज की हैसियत से खेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग करने के लिए शायद वो अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं हो। ये मैं अपनी पिछले वीडियो में खुलासा कर चुका हूँ। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आज जनाब इंग्लैंड की तरह अपने 11 रुकनी खिलाड़ियों का ऐलान नहीं किया, और ना संडे को ऐसा मुतवक्के है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम अब टॉस से पहले ही अपनी फाइनल लाइनअप का ऐलान करेगी। लेकिन जहन बहुत हद तक जो है वो मेकअप हो चुका है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। कम से कम बल्लेबाजी को लेकर टीम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है सोच विचार के हवाले से। जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान उन्हीं 7 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेगा जिनके साथ हम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच चंद हफ्ते पहले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले थे। अब इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये है कि कोई ऐसा बल्लेबाज बाहर मौजूद नहीं है जिसको बाहर किया जा रहा है। कामरान गुलाम एक ऐसे खिलाड़ी थे जो फॉर्म में है, जिनको मौका देना चाहिए था, लेकिन वो ना 3 में है ना 13 में है, क्योंकि उनको आपने बांग्लादेश की सीरीज में ड्रेसिंग रूम में रखा, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहाना यह है कि ड्रेसिंग रूम में जगह नहीं है। आपने 16वें खिलाड़ी की हैसियत से जाहिद महमूद को रखा तो है, बट 18 खिलाड़ियों में 3 रिजर्व खिलाड़ियों की हैसियत से आपने कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को मौका तो दे रखा है, लेकिन उनको कहा है कि जाइए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। अब रह जाते हैं अबू हुरैरा, जो कि एक तीसरे ओपनर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन अगर इमामुल हक होते तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तब्दीली बनती है, और शायद अब्दुल्ला शफीक जो कि बड़ी इनिंग खेल नहीं पाए थे, और 2-37-0-3 बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग में ये उनकी बल्लेबाजी का खुलासा था। 4 इनिंग में वो सिर्फ 42 रन बमुश्किल बनाने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर किस्मत की देवी लगता है कि उनके ऊपर मेहरबान है, और सीरीज़ में 2 निफ सेंचुरियाँ बनाने वाले सायम अयूब जो है उनके साथ इंग्लैंड के पेस अटैक का सामना करने के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुझे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की हम बात करें तो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस जो है वो विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की रही थी, जिन्होंने 98 की औसत से 294 रन स्कोर किए थे, बट उनकी ये बैटिंग टीम के काम आ नहीं सकी थी। नायब कप्तान सऊद शकील जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और अगली वीडियो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। उन्होंने बाबर आजम के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने पहली इनिंग तो 141 रन की खेली, लेकिन अगली 3 इनिंग में वो बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुए, और सिर्फ 18 रन ही वो स्कोर कर सके। कप्तान शान मसूद ने 1 निफ सेंचुरी स्कोर की थी, सलमान आगा ने 1 निफ सेंचुरी स्कोर की। तो ये कुछ पाकिस्तान की बैटिंग के मामलात हैं, और फिलहाल जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हम उन्हीं 7 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेंगे जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में खेले। साबिक कप्तान तजुर्बेकार बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा मुल्तान टेस्ट मैच में, क्योंकि 16 इनिंग में वो बिना 50 के खेल रहे हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग में उनके क्रेडिट पर सिर्फ 64 रन रहे। तो बावजूद उसके जेसन गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें हम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते, इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा रुक कर अपने टीम कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। और उन्होंने यही समझाने की बताने की कोशिश की थी कि ये बेस्ट प्लेयर हैं जिनके साथ हम पहले टेस्ट मैच में उतरेंगे। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि चले बल्लेबाजी का तो आपने खुलासा कर दिया, बल्लेबाजी के मामला तो आपने हमारे साथ शेयर कर लिए, लेकिन बॉलिंग में क्या होने वाला है, तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इस पर हम आपसे आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान की लाइनअप को लेकर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की बैटिंग का आप तक़ाबुली जायज़ा लें, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुश्किल सीरीज़ खेली थी, और वहाँ हमारे बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। वहाँ पर एक अच्छी इनिंग, एक अच्छी बारी हमको सिडनी और मेलबर्न में फतह के रास्ते पर गामजन कर सकती थी, हम वो नहीं पाए। फिर सऊद शकील ने कहा कि हमको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है लेकिन हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर पहले टेस्ट मैच के लिए मुंतखब हुए हैं वो ज़्यादा इतने तजुर्बाकार नहीं हैं। अगर
ان کا اس بات کو ہم ذرا دوسرے انداز میں لیں، اسٹوارٹ براڈ، پھر اس کے ساتھ جیمس اینڈرسن، اس پائے کے یہ بالر تو نہیں ہے، بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ان کی فارم لگی ہوئی ہے۔ گس ایٹکنسن کی بات کروں، پھر میں بات کروں تجربے کار ووکس کی، جن کو موقع مل گیا ڈراپ ہونے کی وجہ سے کپتان بین اسٹوک کے، لیکن ان کی پچھلی سیریز اچھی رہی، انہوں نے 13 آؤٹ کیے تھے۔ اور پھر اگر میں بات کرتا ہوں تو پچھلی سیریز میں 10 سے زیادہ وکٹیں جو ہے وہ گس ایٹکنسن کے حصے میں بھی آئیں۔ پھر جیک لیچ کے اوپر دباؤ ضرور ہوگا، لیکن بائیں ہاتھ کے تجربے کار اسپنر ہے۔ اس سال ایک ٹیسٹ میچ وہ کھیلے ہیں انڈیا میں، اور اس کے بعد اب ان کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے، پلئنگ 11 کا وہ حصہ ہے۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بیٹنگ کے لیے اب کھلا میدان ہے۔ پھر پلاننگ کیا ہوگی پاکستان کی بلے بازی کی، اس بارے میں بھی سعود شکیل سے ملتان میں پریس کانفرنس میں سوال ہوا، تو وہ بولے کہ پلاننگ بہت سیدھی ہے، جس گیم پلان کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ ہمارے لیے راہ ہموار کرے گی، جو سوچ دے گی اس اعتبار سے ہم بلے بازی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ خاص پلان میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا، یہ سعود شکیل نے پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ لیکن اگر بلے بازی کی ہم بات کریں تو انگلینڈ کے پاس اگر روٹ ہے تو ہمارے پاس بابر اعظم ہے۔ انگلینڈ کی اگر ٹاپ آرڈر کی ہم بات کریں، بین ڈکٹ اور زیک کرالے کی، وہ جتنا کھلا کھیلتے ہیں شاید اتنا کھلا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق بھی کھیلنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے دباؤ، ایک چیز ہے ماحول، اور ایک چیز ہے صورتحال۔ اس میں شاید کہیں پھنس کے رہ گئے ہیں سائم ایوب اور عبداللہ شفیق۔ سائم ایوب نے تو بنگلہ دیش کے خلاف 4 اننگ میں 2 ہاف سینچری سکور کی تھیں، کسی حد تک ان کا اعتماد بڑھا ہوگا، چیمپئنز کپ میں وہ 150 پلس کی اننگ کھیل پائے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اکٹھے ٹچ میں ہوں گے، بال کو مڈل کریں گے، بٹ عبداللہ شفیق جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے۔ پھر کچھ دن پہلے جب میں بات کر رہا تھا عاقب جاوید سے، جو کہ سری لنکا کے بالنگ کوچ کی حیثیت سے انگلینڈ گئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈکٹ کو آپ کو باندھ کر رکھنا ہوگا، اگر آپ نے ڈکٹ کو تھوڑا سا موقع دیا، 1-1.5 گھنٹے وہ بیٹنگ کر گئے تو وہ نقشہ بدل کے رکھ دیں گے میچ کا۔ پھر جو روٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں، جو مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے، تحمل سے بیٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سینچری کی اور آخری 6 ٹیسٹ میچوں میں ان کے 300 ہیں۔ پھر اگر ہم اپنے وکٹ کیپر کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ رنز محمد رضوان نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں 98 کے رن اوسط کے ساتھ اسکور کیے، لیکن انگلینڈ کے جو وکٹ کیپر اسمتھ ہیں ان کو بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، 6 ٹیسٹ میچوں میں 200 ہیں ان کے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ اور پاکستان کی بیٹنگ میں مقابلہ ضرور ہے، لیکن تھوڑا ایج میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی بلے بازی کو حاصل رہے گا۔ ٹھیک ہے وہ اوول میں آخری ٹیسٹ میچ سری لنکا سے ہارے ہیں، بٹ اگر میں بات کروں ان کے بلے بازوں کی فارم کی، ان کے بلے بازوں کی 4 دن کی کرکٹ میں اہلیت کی، صلاحیت کی، وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اچھے بیٹسمین ہیں، بابر شان کی شکل میں، رضوان کی شکل میں، سعود شکیل کی شکل میں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح شان مسعود بولے تھے بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے کے بعد کہ یار ہم کو زیادہ موقع ملا نہیں ہے 4 دن کی کرکٹ میں، اور اس بار بھی جب وہ میچ کھیلنے کے لیے ملتان میں انگلینڈ کے خلاف میدان میں اتریں گے تو اس بار بھی ان کے لیے یہ مسائل دکھائی دیں گے، کیونکہ وہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں چیمپئنز ون ڈے کپ کھیل کر آ رہے ہیں، 50 اوور کی کرکٹ کھیل کر وہ آ رہے ہیں، لیکن ٹیمپرامنٹ کا ان کا یہاں بھی امتحان ہوگا۔ اور جس طرح سعود شکیل نے کہا تھا کہ جناب ہم کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہم کو بڑی اننگ کھیلنی ہوگی، تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان ٹیم کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ایک اور موقع پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیم مینجمنٹ جو ہے اس ٹیم کو دے رہی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف زیادہ ڈیلیور کر نہیں پائی تھی، زیادہ توقعات پر پوری اتر نہیں پائی تھی، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ موقع دینا بنتا ہے، اور خاص طور پر بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ نگاہیں مرکوز ہوں گی۔ ٹیم کی بلے بازی میں وہ ایک اہم کھلاڑی ہیں، تجربہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس سیریز سے ٹھیک چند دن پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی سے الگ کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بلے بازی کی اہلیت کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دباؤ بابر اعظم کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، لیکن دباؤ ہوگا بھی، کیونکہ آخری 16 اننگ میں ان کے نام کے آگے کوئی 50 نہیں ہے، تو ایک بڑے بلے باز ہیں، رنز کیے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گے کہ اپنے رنز کا جو حصہ ہے اس کو 3 حصوں تک لے کر جائیں، بڑی اننگ کھیلیں، پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ آگے تک لے کر جائیں۔ سیم کپتان شان مسعود کے لیے بھی معاملات یہی ہیں، ٹھیک ہے 4 اننگ میں 150 ان کی کریڈٹ پر ہے، لیکن ٹیم کو ان سے بڑی اننگ کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کے لیے بھی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی اننگ میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں 141 رنز کی اننگ ضرور کھیلے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کا بلہ خاموش ہے۔ 7ویں نمبر پر آغا سلمان آ رہے ہیں،
اور ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے انداز میں پریزنٹ کیا ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ بیٹنگ میں کچھ استحکام اس وقت اور ملے گا جب عامر جمال آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد پہلی بار ہماری ٹیسٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے بالنگ کے ساتھ بیٹنگ میں بھی اپنے کھیل کی بڑی عمدہ جھلک پیش کی تھی۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان ٹیم ملتان میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں جس پہلے 7 نمبر کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے اس میں عبداللہ شفیق کے ساتھ سائم اننگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ کپتان شان مسعود نمبر 3 پر ہیں، 4 پر بابر اعظم ہے، 5 پر نائب کپتان سعود شکیل ہے، نمبر 6 پر وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان ہے اور نمبر 7 پر آغا سلمان ہے۔ تو پاکستان اس کمبینیشن کے ساتھ بلے بازی کے انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ آپ لوگ بھی اگر تیار ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔